Imtiaz Khaja Saab, President Press Club Kargil Hussain Khalu Saab, all esteemed media persons from Press Club of Ladakh Kargil, representatives from DIPR Kargil. آج کے اس خاص پروگرام میں آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں. سر آپ سب جانتے ہیں آج پورے دیش میں نیشنل پریس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. Thank you very much, Mr. Noori. So, proceeding ahead. سر جس طرح سے آج پورے دیش میں نیشنل پریس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج کا یہ دن میڈیا فیٹرنیٹی کے لیے جرنلسٹ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سر میں موسیٰ صاحب کو بلانا چاہوں گا، چونکہ موسیٰ جو ہے اس سے پہلے ایک اہم چینل میں کام کرتے تھے لداخ اب تک میں، تو آج سے وہ ایک اپنا جو ہے وینچر شروع کر رہے ہیں لداخ ایکسپریس کے نام سے. تو ہم نے بھی سوچا کہ جب موسیٰ ایک اپنا وینچر شروع کر رہے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں ان کو بھی ایک موقع دے اپنے ویوز پریزنٹ کرنے کے لیے. تو میں محمد موسیٰ سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ ڈائس پہ آ کے اپنا اظہار خیال ہمارے ویورز تک پہنچائیں. گزوس سینیری چنچنیو یا سوسائٹی گزوس چینج ریولیوشن ہو تو نام جرنلسٹ کھنتی لائف سٹائل گزوس شیڈول نہ تو نام ڈی آئی پی آر انفارمیشن اس کوئی سمزون یا کوئی گزوس نازبردو نہ دنیا اس میں چنا ینتر تصویر نظر نہ درینگ یعنی 16 نومبر لا نیشنل پریس ڈے سے اسٹیج چتام پریس کاؤنسل آف انڈیا اس میں آزو جاتا سونز نام درینگ نے گزوک سونگ نام چنا دون سم سے ناسا سم کی درینگ سے جات کھلے گنا ارکیلبا جات چیدو گا جات پہنو پریس کاؤنسل آف انڈیا اس میں آزو جاتے نام یا پریس ڈے سے پورا ہندوستان اسٹیج چتام چنا دون سم سے ناز میری سوما وینچر چک گزوک باکسام گاوانا جرنلسٹ فیٹرنیٹی اسی تلنا واوجود سرنگ مزید تینا دیکھا موقع تاس میری سمجھون آئیں تھی دون اللہ چوبینا چنے انتر تصویر میں نظر لگی بات سسنا اللہ بیفور نتا یوٹی دن بات سسنا اللہ یوٹی بات سسنا اللہ نتا جرنلسٹ لا دے سبجیک گویرے و مسور گاو یوٹی و سریابنا گومیگنا پتما من کمشنر سیکٹریس یا دینا نسوح لا کاچو صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر فرنک سکا دسو لانگستان چینو جرنلسٹ دا پہلی بار ایگریڈیشن کارڈ ایشو سونگاو لیگنا گیلوا چیشینا جرنلسٹ ان لا گویار یومنا جرنلسٹ ویلفیئر سکیم کے یوم وقتنا گلاس ڈلچا زندرے گرازروب جرنلسٹ نمبو باسوں گاوا یہاں دینا نسوخلا دنت صاحب سے سوما جرنلسٹ گاو نس گوزو بچا زنان کوئی نینا ایگریڈیشن شروع شچا زندر لیگنا تھکنا ارگامی گنا یوم وقتنا ناردے ہمارے کاچو صاحب یہاں دینا نسوخلا تو میں اس کے بعد دعوت دینا چاہوں گا مرتضیٰ فاضلی صاحب کو، جو کہ لداخ کے اندر میڈیا میں بہت سارے تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا سے لے کے کیبل نیٹ ورکنگ سے نیو میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی ہم بات کریں تو مرتضیٰ فاضل صاحب کافی ایکسپیرینس نے نیشنل بہت سارے اچھے پرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹس میں کام کر چکے ہیں. فاضل صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ شیئر یور ویلیبل ویوز پلیز. میں جب میں نے اپنی پہلی بائی لائن اپنا پہلا آرٹیکل لکھا تھا یونیورسٹی کے ٹائمز میں، تو اس ٹائم پہ یہ گمان نہیں تھا کہ مجھے یہ اپنے آپ پہ یقین نہیں تھا کہ میں اس سے آگے لکھ پاؤں گا یا نہیں لکھ پاؤں گا. تو اس کے بعد جب پہلا فیچر لکھا تو ہمارے ایک بہت ہی رینون رائٹر ہے شہناز بشیر، اپنے لوگوں نے نام سنا ہوگا، ہاف ویڈو کے آتھر ہیں. تو انہوں نے میرا پہلا فیچر ایڈٹ کیا تو میں کہوں گا کہ انہوں نے ہزاروں غلطیاں اس فیچر میں نکالی، جو ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور اسی طرح جب پہلا نیوز پیکیج الیکٹرانک میڈیا کے لیے، تب میں حسین صاحب کے ساتھ ترغیب ٹوڈے کے ساتھ وابستہ تھا ایز این انٹرن. تو یہ بہت ایک ایموشنل سین بھی ہے کہ اس وقت مرحوم حجت الاسلام شیخ موسیٰ شریفی کی وفات ہوئی تھی، تو مجھے اپنا پہلا پی ٹی سی تب دینا تھا. تو میں بالکل لٹرلی کانپ رہا تھا، بہت بار میرے ہاتھ سے پیپر بھی چھوٹ گیا. تو حسین صاحب تھے، سجاد صاحب تھے، تو ان لوگوں نے کافی حوصلہ بڑھایا. تو ہم اسی طرح سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھ کے
تو جو چھوٹا موٹا آج آتا ہے تو انہیں جو ہمارے بزرگوں کا ہم پہ ہاتھ رہا ہے. مگر آپ کرگل کے اگر میڈیا سیناریو کی بات کروں تو میں خود تقریباً 2014 سے کہیں موٹا موٹا تو دیکھا ہے, تو بہت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جس طرح سے ایک وقت تھا کہ کیبل کے تھرو زیادہ تر ہمیں کرگل کی جو خبریں ہیں پرٹیکولرلی الیکٹرانک میڈیا میں وہ دیکھنے کو ملتی تھی, پرٹیکولرلی ٹاؤن سائڈ سے, اور اس طرح سے گریجولی پھر اس طرح سے سوشل میڈیا کا آنا ہوا. اور انیشیل ٹائمز میں ہمارے جو اخبار بھی تھے وہ کرگل سے نہیں تعلق رکھتے تھے. اگر فار ایگزامپل رنگیول کی بات کریں یا ڈیلی ویئر کی, وہ کرگل سے نہیں تھے, اور گریجولی ہم نے دیکھا کہ کرگل کے لوگوں کو ہی یہاں سے اخبار چلاتے ہوئے. تو یہ یقیناً ایک بہت ایک انٹرسٹنگ جرنی ہے. مگر اس میں اب جو 10, 15 یا 20 سال کا جو جرنی جو ہم نے طے کیا ہے پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید ایمیچور کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا. ہم ایک مڈل سٹیج میں تقریباً آگے ٹرانزیشن فیز میں آئے ہیں. تو اس موقع پہ ہمیں تھوڑا بہت ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو ایک جرنلزم کا ایک اسٹینڈرڈ ہے لداخ کے لیے, کرگل کے لیے, وہ مینٹین کر سکیں. Mr. Murtaza Fazli, for your valuable words. Without taking much of your time, I would like to invite on the stage Joint Director Information Imtiaz Khatro Sahab. Please come on the stage and share your views, please. Chief Executive Councillor, Chairman LHDC Kargil, Mr. Firoz Ahmad Khan Sahab, Press Club of Ladakh Kargil کے President حسین خالد صاحب, ہمارے دوست جی ایم نوری صاحب, سینئر میڈیا پرسنس, ڈی آئی پی آر کرگل کے عہدیداران, اسٹاف, گڈ ایوننگ. بہت بہت شکریہ کہ ایک تقریب اور آپ نے منعقد کی آج کے اس دن کو کنکلوڈ کرنے میں. اب ایک الگ سا پہلو ایک نکل کے آ رہا ہے. موسیٰ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لداخ ایکسپریس نام پہلے کے ایک اور میڈیا پلیٹ فارم آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس جرنی کے لیے, اس سفر کے لیے بیسٹ آف لک کہتے ہیں. ہماری مدد جہاں بھی ہو سکے, جتنی بھی ہو سکے ہم کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے جتنے بھی میڈیا لورز ہیں, میڈیا پرسنس ہیں, اسپائرنگ, خاص کر ٹیلنٹڈ لوگ جیسے موسیٰ صاحب, ان کو جتنا بھی ہم پش کر سکیں اتنا شاید کم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑھیں, پھولے پھلیں, اور جتنا بھی ہو سکے لوگوں کے سامنے گورنمنٹ کے پالیسیز کو رکھیں, گورنمنٹ کے سامنے لوگوں کے جو ویوز ہیں, ان کے جو گریونسز ہیں سامنے لائیں, تاکہ ایک وہ جو انٹریکشن سا ہوتا ہے یا جو پل باندھنے کا کام ہوتا ہے, پل کا آپ نے ایک برج بن کے لوگوں اور گورنمنٹ کو کنیکٹ کرنا ہے, اس میں آپ کا رول زیادہ ہو. بہت بہت شکریہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی میڈیا پرسنس ہیں, کچھ آپ لوگوں میں کچھ قسم کا پیشن ہے, کچھ دیوانگی ہے, جس کی وجہ سے کچھ آپ آگے چلتے جا رہے ہیں. بس شیخ صاحب ہمیں پتہ ہے ان کی انکم بہت زیادہ نہیں ہے اور گزارا کم ہوتا ہے, پھر بھی اس کے باوجود ٹھوکر کھا کے کرگل کے کونے کونے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور صبح ہم ایک چھوٹے سے تقریب میں ہم ملے تھے, نیشنل پریس ڈے آبزرو کیا تھا میڈیا والوں کے ساتھ مل کے, ڈی آئی پی آر کرگل نے بخوبی اس کو آرگنائز کیا تھا سر. تب بھی یہی حسین صاحب نے بات چھیڑی تھی کہ انکم اگر دیکھی جائے تو وہ تو قابل تعریف تو شاید نہیں ہے, گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کرگل کے ڈسٹرکٹ کے کسی بھی کونے میں کوئی گورنمنٹ فنکشن بھی اگر کور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹیشن کے بھی ایشوز رہتے ہیں, اور اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مدد مل جائے وہ بھی شاید اس وجہ بھی اچھا ہوگا, تھوڑی سی سپورٹ مل جائے گی ان کو. تو یہ بات بھی ہم آگے تک پہنچائیں گے سر. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہ بات تو رہی ہوئی کہ ڈی آئی پی آر کے بھی رپورٹرز وغیرہ ہیں جو آؤٹ سورس ہو کے کام کر رہے ہیں, پرماننٹ ملازم نہیں ہیں, تو ان کو بھی جب جانا ہوتا ہے ریموٹ کارنرز پہ, میں ان پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی گاڑیاں جو جاتی ہیں ان کے ساتھ لے جائیں, اکوموڈیشن کی بھی بات اس سے نکل آتی ہے کیونکہ وہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی اکوموڈیشن کی. بہرحال لیکن یہ ہے کہ اب پرائیویٹ میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کے لیے بھی ہم اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے پیش کریں گے یہ پروپوزل کہ ان کو بھی ذرا خیال رکھا جائے, کچھ ٹرانسپورٹیشن کا بھی کچھ اگر بینیفٹ مل جائے یا اکوموڈیشن کا بھی رہے, اگر زیادہ دراز اور خاص کر شکر چکتن بھی جانے کی ضرورت پڑے تو. ان کا اور ہمارا ایک ایسا سنگم
ہوا ہے اور ساتھ ہی چلے گا. 2 پہیے ہیں گاڑی کے, تو ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ساتھ مل کے چل رہے ہیں. آج کل آپ نے بخوبی دیکھا سر ان کی کوریج بہت اچھی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ میں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے ٹھان لی ہے اور اچھا خاصا بھرپور نبھا رہے ہیں. موسیٰ صاحب نے جو کرگل کے ہمارے اپنے زبان کی بات کی, وہ اس میں بھی ہمیں سوچنے کے لیے ہم خود مجبور ہوئے ہیں. ابھی میں خود اگر بذات خود پرگی زبان میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو اس میں بہت سارے انگریزی اور اردو کے الفاظ آ جاتے ہیں, مکس ہو جاتے ہیں اور پوری طرح ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں سر. لیکن کوشش جاری رہے گی میرے خیال سے, کیونکہ ہم اگر اپنی زبان نہیں بولیں تو ہمارے جو جنریشن نئے آ رہے ہیں, ہمارے گھر میں بھی جو بچے ہیں, ان کو بھی یا کچھ بھی شاید بھول جائیں کہ ایسی زبان بھی ایک زمانے میں تھی. کسی نہ کسی طرح ہمیں مجبوراً ان کو یہ زبان بولنے میں اور بنا ہچکچاہٹ بولنے میں کوئی مجبور کرنا ہی پڑے گا. آپ دیکھی جائے تو ثقافت کے معاملے میں بھی کرگل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی ہے, لیکن کام ابھی شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. تو ایک سلسلہ ہی شروع ہوا ہے تو آگے تک پہنچاتے جائیں گے, کیونکہ ہم اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ پبلش بھی کریں اپنی کتابیں اور اس میں بھی کوئی سپورٹ اگر مل جائے, جیسے کلچرل اکیڈمی کا بھی ایک میڈیم رہتا ہے تو وہ بھی اچھا رہے گا. ابھی تک جتنے بھی پرگی زبان کے یا شینہ زبان کے کوئی لٹریچر آئے تو بہت کم ہے سر. تو یہ اس کو ذرا اسپیڈ اپ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور پرگی زبان میں بھی باتیں ہوں, تقریبات ہوں اور شدھ پرگی زبان میں بات کریں لوگ. یہ اس مائک کے لیے بھی کوئی ورڈ ہوگا شاید, لیکن ہم انوینٹ نہ کریں, ریسرچ کر کے کریں تو بہت سارے چیزوں میں ہم بہت سارے جگہوں پہ ہم اپنے زبان کا پوری طرح استعمال کر سکیں گے اور آگے جا کے ایسا بھی ہوگا دور کہ ہمارے بچوں کو بھی پوری طرح ایک جملہ کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے. تو اسی کنیکشن میں اب اگر موسیٰ صاحب جیسے لوگ اب جڑ گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے آگے جا کے, کیونکہ ان کو جب ہم نے پہلی بار دیکھا تھا رپورٹنگ کرتے ہوئے تب دل باغ ہو گیا تھا بے شک, اور دل تھوڑا بھاری بھی ہو گیا تھا. لگا کہ نوجوان لوگ بھی ہماری زبان کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن تھوڑے سے ہی لوگ کر رہے ہیں, زیادہ لوگوں کو اس زبان کا استعمال کرنے کی ضرورت تھی. چلو خیر, ان کو دیکھ کے شاید میں تو ہوا ہوں انسپائر, اور بھی لوگ انسپائر ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس زبان کا چلن ہو. اسی زبان سے ہی ہمارے کلچر کو آگے ہم بڑھا سکیں گے, ادروائز یہ ختم ہو جائے گا. اسی کلچر کو ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا یوں ہی, کیونکہ ویسٹرن انویژن وہ پتہ نہیں کیا واٹس ایپ کے زمانے میں لوگ الٹے سیدھی چیزیں لکھ رہے ہیں. ایک ہی سینٹینس میں اردو, ہماری زبان اور انگلش, ہندی سب کچھ مکس ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہتے ہیں جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. اب اس زمانے میں ایسا بھی ضروری ہے کہ ماسٹر آف ون تو ہوں, باقی جیک آف آل ٹریڈس ہوں یا نہ ہو کوئی بات نہیں. ایک زبان میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر انگلش میں ہو تو نو ڈاؤٹ, لیکن مادری زبان میں ماسٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو کمیونیکیشن کا ہمیں ایک مادھیم رکھنا ہے, اوپر سے اپنے کلچر کو آگے بڑھانا ہے. تو اسی کے ساتھ نوری صاحب اور ان کی آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سب کو اس تقریب میں شامل ہونے کا موقع دیا. ایک شام اچھی گزرے گی, آج کا دن بہت اچھا رہا, پروڈکٹیو رہا, اور کنکلوڈنگ سیریمنی یہ اچھا رہا, سونے پہ سہاگا, دا آئسنگ آن دا کیک. تھینک یو ویری مچ ٹو دا میڈیا فریٹرنیٹی. اب ہمارے ایسے انٹریکشنز ہوتے رہیں گے آگے جا کے. اور آنریبل سی سی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اپنے قیمتی ٹائم سے تو ایک لمحہ نکال کے ہمارے لیے آج انہوں نے اسپیئر کیا. تھینک یو ویری مچ سر. اور دیکھتے ہیں آگے کی تقریب اور کچھ بچے ہوگی تو اور بھی انٹرسٹنگ ہوگی. بہت بہت شکریہ. سنیں. تھینک یو ویری مچ کاجو صاحب فار یور ویلیبل ورڈز, اور یقیناً جو جینوئن باتیں آپ نے میڈیا فریٹرنیٹی کے سامنے رکھا, اور ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا اسپیچ آخر پہ تھا, ابھی کچھ ایمرجنسی ایشوز کے کارن شاید پریزیڈنٹ صاحب کو جانا پڑ رہا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں پریزیڈنٹ پریس کلب لداخ حسین خالد صاحب سے کہ آپ ڈائس پر آ کے اپنے زرین خلاصہ نوازیں. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Development Council, Kargil Feroz Sahab, Joint Director Information Union Territory of Ladakh, جناب کاچو امتیاز صاحب, پریس کلب میں میرے ساتھی جرنلسٹ اور DIPR کے اسٹاف ممبرس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو نیشنل پریس ڈے کے موقع پہ تمام لداخ کی جتنے بھی میڈیا فریٹرنیٹی ہے میرے طرف سے مبارکباد. اور ایسے ہی پلیٹ فارم, ایسے ہی ایونٹس, ایسے ہی پروگرامس میں ہمیں موقع ملتا ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے, ساتھ ہی ساتھ اپنے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اعلیٰ حکام تک اسی پروگرام کے مادھیم سے, اسی پروگرام کے تھرو اعلیٰ حکام تک بھی پہنچے. کافی ایشوز ہے, کافی مسائل ہے خطے لداخ کے میڈیا کی. اگر ہم بات کریں لداخ جیسے علاقے میں کافی چیلنج ہے سر میڈیا جیسے آرگنائزیشن میں کام کرنا. اس سے پہلے بھی پروگرام میں نے وردی جڑی صاحب کے نوٹس میں بھی کچھ پوائنٹس میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی. تو فردر میں اپنے ٹائم بھی لمیٹڈ ہے آپ لوگوں کا بھی. آج جو ڈے تھا کافی ہیکٹک تھا, صبح ڈے فرسٹ سے کافی جرنلسٹ جو ہے لگے ہیں, کافی پروگرامس اٹینڈ کر کے آج یہ فائنل پروگرام جو ہے آج آپ یہاں اختتام کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں پروگرام اپنا یہ سب شروع کرنے سے پہلے میں موسیٰ صابری کو میں پھر سے ایک بار مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی 1-2 سال میں بہت بہترین پرفارمنس اس کا رہا ہے ان دا فیلڈ آف میڈیا, اسپیشلی پور کی پروموشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جے ایم نوری صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جے ایم نوری صاحب کے بارے میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو میں بریف کرنا چاہتا ہوں. جے ایم نوری صاحب وہ ایسا ایک چھپا رستم ہے, اسکرین پہ آپ لوگوں کو کم ہی دکھائی دیں گے, مگر جے ایم نوری صاحب کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے ان دا فیلڈ آف میڈیا, اگر خطے لداخ کی بات کریں, صرف ڈسٹرکٹ کارگل کی بات ہے, پورے خطے لداخ میں جے ایم نوری کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے, شاید اس میں سے ابھی کچھ لوگوں کو ہی پتا ہوگا, سب کو آلموسٹ پتہ نہیں ہوگا. کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے بہت بہترین ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. میرے ساتھ پہلا ملاقات جے ایم نوری صاحب کا 2018 میں ہوا تھا. گلستان پورکی کو لے کے ایک انیشیٹو جے ایم نوری صاحب نے لی تھی, اپروچ کی مجھے کہ آپ اس طرح, کیونکہ میں تھوڑا بہت سینئر تھا سر اس وقت میڈیا فریٹرنیٹی میں. ہم نے تو کیبل نیٹ ورک سے ہی شروع کیا تھا سر اپنا یہ جرنی. تو جے ایم نوری صاحب ملا تو ہم نے اس پہ ہی یہ کر کے پورکی بلیٹن کے نام سے ہفتے میں ایک بار چلتا تھا سر. جے ایم نوری نہ صرف گلستان ہے جبکہ پورا جیکٹ 24/7 نیوز لداخ بھی سنبھال رہے سر, اب تک کو بھی جے ایم نوری صاحب سنبھال رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ایشوز پہ اگر کوئی سوشل ایکٹیویٹیز ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو یا ریلیجیس ہو یا اس کے علاوہ پروگرامس ہو, فیسٹیولس ہو, سب چیز میں پہلے اسٹریٹجی بناتا ہے سر. یا کسی گاؤں سے کوئی ایشوز آ رہا ہو یا کوئی وہ ایشو سینسیٹیو ہو, چاہے وہ ریلیجیس میں ہو یا پولیٹیکل میں ہو, سب سے پہلے اسٹریٹجیز بنایا جاتا ہے سر. اور انڈیویجول لیول اگر کوئی ایشوز آتا ہے پبلک میں, وہ میڈیا اپروچ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی اسٹریٹجیز بنتا ہے سر. اور کوشش کرتا ہے بوتھ سائڈ, دونوں سائڈ کو لے کے وہ پلیٹ فارم پر یعنی کہ وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سر. جتنے بھی گلستان میں بھی میں نے کام کی ہے سر, میں 5 سال گلستان میں کام کی ہے. پھر اس کے بعد مجھے ذمہ داری دی گئی جیکٹ 24/7 نیوز لداخ, ابھی میں سنبھال رہا ہوں سر. سملرلی اس میں ہمارے ساتھ پھر اسحاق صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے. بہت بہترین پرفارمنس اسحاق صاحب کا بھی رہا ہے, تعارف کے محتاج نہیں ہے, سب جانتے سر. آلموسٹ اسی طرح آتے گئے. موسیٰ صابری نے پھر جوائن کی, تو اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہا سر. تو میڈیا فریٹرنیٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں پھر سے ایک بار فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کنٹریبیوشن جے ایم نوری صاحب کا رہا ہے لداخ میڈیا میں, وہ میں بھی اس کو ایز اے پریزیڈنٹ پریس کلب آف لداخ بہت ہی آپ کا مشکور ہوں. آپ کا بہت بہترین کنٹریبیوشن رہا ہے سر ان دی فیلڈ آف میڈیا میں. تو سر رول آف میڈیا ان چیلنجز کی اگر ہم بات کریں, پہلے ہمارے فاضلی صاحب نے بھی بتائی, مرتضیٰ صابری نے بھی بتائی, اسحاق صاحب نے بھی بتایا کہ کافی چیلنج تھا کرگل میں میڈیا سٹارٹ کرنا. ہم 1-2 لوگ تھے سر جنہوں نے کیبل نیٹ ورک سے میڈیا سٹارٹ کی سر. اس وقت نہ کوئی انٹرنیٹ تھا سر, نہ اس وقت کوئی ہمارے پاس ایک 20 سیٹ ہوا کرتا تھا سر. اس میں ویڈیوز تو آپ دور کی بات ہے, اس میں ایک فوٹوگراف جانے میں بھی 1-2 گھنٹہ لگتا تھا. اس وقت سدبھاونا کے تھرو 20 سیٹ کے تھرو یہ پروگرامز وغیرہ ہم جو آج ہم نے شوٹ کی وہ 1 ہفتہ یا 10 دن کے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ ریلے ہوتا تھا سر. کافی دقتیں, کافی پریشانیوں کے بعد آج کرگل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سر پورے خطے لداخ میں
کرگل میں بہت بہترین کام کر رہے ہیں سر. پبلک ایشوز پہ ہو, چاہے گورنمنٹ کا کوئی پروگرام ہو, آرمی ہو, پولیس ہو, بہت بہترین, آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے سر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بالکل ناانصافی ہوگی ہمارے امتیاز کاشو صاحب کی اگر ہم بات کریں تو سر, جب سے ایبروگیشن کی بات اگر ہم بات کریں تو سر کافی میڈیا میں ہمیں بہترین فیسلٹیز ہمیں اب پتہ چل رہا ہے سر. ایبروگیشن کے بعد لداخ فل فلیش یونین ٹیریٹری بننے کے بعد کافی فیسلٹیز, کافی اسکیمز اب ہمیں پتہ چل رہی ہے سر کہ میڈیا کا کیا رول ہے, میڈیا کا کیا پاور ہے, میڈیا میں کیا کیا فیسلٹیز ہمیں ملنا چاہیے تھا. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے سر جب ارتھ وائل جے کے ساتھ تھا سر, ہم نارمل ایڈورٹائزمنٹ کی ہی بات کریں یا کسی ڈاکومنٹریز کی ہی بات کریں تو باہر سے لوگ آ کے آرام سے وہ فلمس وغیرہ بنا کے چلے جاتے تھے سر. اب تو ایپریڈیٹڈ ہو گئے سر, اب تو ہم پینل پہ ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ جوائنٹ ڈائریکٹر امتیاز کاشو صاحب کا, جب سے آپ نے جوائن کی ہے سر تب سے کافی ہمیں پلیٹ فارم بھی مل رہے ہیں سر. ہمیں ایشوز آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع بھی مل رہا ہے سر آپ کے جوائن ہونے سے پہلے. اور سیکریٹری میم فتما عمر کا بھی ہم کافی مشہور ہے سر. ایکریڈیشن ہم ہوئے سر, امپینلمنٹ بھی ہم اب آلموسٹ ہو چکے ہیں سر. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نیو کمرس میڈیا کے یہی بار بار شکایت رہا ہے کہ پریس کلب میں انہیں کیوں جگہ نہیں مل رہا ہے. اس کے کچھ فارمیلٹیز ہے سر. کاشو صاحب سے میں نے کئی بار ڈسکس بھی کی تھی سر, اس میں کافی فارمیلٹیز ہے. کیونکہ اگر ہم نیو میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں مارکیٹ میں بہت لوگ ملیں گے سر, یوٹیوبرز بھی ملیں گے آپ کو, فیس بک پہ جو نارمل ویڈیو وداؤٹ سینسر لگاتے ہوئے بھی ملیں گے. تو اس میں کچھ رول ریگولیشن بھی ہم نے رکھے ہوئے سر. سب سے پہلے آپ کو پریس کلب اگر جوائن کرنا ہے تو کسی نیشنل یا ریجنل چینل کے ساتھ آپ ایفیلیشن ہونا چاہیے, سب سے پہلی چیز. ایسے ہی پریس کلب جوائن کرنا مجھے لگتا ہے شاید کوئی مذاق تو ہے نہیں. ہم لوگ 15-20 سال ہم یہاں کام کر گیا, ہمیں پریس کلب میں بیٹھنے کے لیے ہمیں موقع مل رہا ہے. اس میں آپ لوگوں کو اسٹرگل کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو تھوڑا بہت, میں اس کا کام سے چکا ہوں ماڈل میں, وہ تو تھوڑا بہت لگنا چاہیے نا. تو اس میں سب سے پہلے آپ چاہے ریجنل ہو یا نیشنل ہو, اس کا اتھارٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کم سے کم منیمم ہم نے رکھا ہے 3 سے 5 سال آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد باضابطہ طور آفیشیلی پریس کلب کی جانب سے نوٹس نکالا جائے گا کچھ ہی دنوں انشاءاللہ, یا اس کے بعد ہمارے شاید LIGC کونسل دوارا ایک پورے ٹور رکھا گیا. اس کے بعد ہم نیا نیو ممبر کے لیے ہم کوشش کریں گے نیا نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے. منیمم 3 سے 5 سال کا آپ کا ایکسپیرینس اس میں رہے گا. برابر کمپلیٹ ڈاکیومنٹ فارمیلٹیز آپ کا ہونا چاہیے, اور پولیس سے جو یہ ہوتے ہیں فارمیلٹیز وہ وغیرہ آپ کا ہونا چاہیے. ایفیڈیوٹ ہم نے نارمل ایک اسٹمپ پیپر بھی رکھا ہے سر, اس میں کچھ وہ سب آپ کمپلیٹ کر کے اس طرح آپ پریس کلب کے اندر جوائن کر سکتا ہے. تو آخر میں پھر سے ایک بار جیم نوری صاحب بہت بہت شکریہ یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. اور ایک چیز بول گئے تھے سر کہ سب بار بار یہی بول رہے تھے کہ ایسے پروگرام پریس کلب آف لداخ کو آرگنائز کرنا چاہیے تھا. تو ہمیں یہی انپٹ ملا سر, ہم بھی کوشش کر رہے تھے پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. تو یہی انپٹ ملا کہ آلریڈی DIPR جو ہے یہ آرگنائز کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا اس میں پھر جب DIPR کر رہا ہے تو ہم سے تو بہترین انداز میں کاشو صاحب سے آرگنائز کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جیم نوری بھی کر رہے تھے. تو ویسے بھی آج کا دن جو تھا کافی ہیکٹک تھا سر. اور لاسٹ میں پھر سے ایک بار ہمارے آج کے مہمان خصوصی CC صاحب, کاشو صاحب اور جیم نوری کو پھر سے ایک بار میں بہت بہت شکریہ اس طرح اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے ہمیں آج ایک پلیٹ فارم ملا. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رکھنے کے لیے. یقیناً خالو صاحب سیکنڈ ٹائم سکسیزفلی ایز اے پریزیڈنٹ پریس کلب آف لداخ کرگل کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور میڈیا میں یقیناً کرگل میں خاص کر الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں ایک پوائنرز میں سے رہے ہیں. اور کیبل نیٹ ورکنگ سے لے کے پھر نیو میڈیا, پھر مین اسٹریم میڈیا, تو الیکٹرانک میڈیا میں ان کی بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں. ان کے لیے خالو صاحب کو بھی آج کے اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. میں ہمارے گیسٹ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ اگر پروٹوکال میں کوئی ایشو رہا تو خالو صاحب تھوڑا ایمرجنسی چاہتا ہوں, ہم نے پہلے ان کو دعوت دیا. آخر پہ میں ہمارے CC صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا چونکہ آج جس طرح سے میڈیا کو 4th پلر آف ڈیموکریسی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیو اہم پلر ہی ہے. میڈیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو CC صاحب پلیز آپ ڈائس پہ آ کے اپنے زرین خیالات سے نوازیں نیشنل پریس ڈے کی مناسبت سے. جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن جناب امتیاز کاشو صاحب, ہمارے پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب حسین خالو صاحب, ہمارے GM نوری صاحب, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی سینئر ممبرس
جو ہمارے میڈیا فیٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے کرگل کے. سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس ڈے کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, اور یہ مختصراً جو پروگرام آپ نے آرگنائز کیا اس کے لیے مسٹر نوری اور جو بھی اس میں ایسوسیٹڈ ہیں ان سب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں, اور ہمیں یہاں پہ آ کے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا, اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. حالانکہ پولیٹیشین اور میڈیا کا کافی تلخ کلامی رہتا ہے, لیکن چونکہ پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے آپ کا میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف ڈیموکریسی ہے, تو ہمیں چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ بہت سے چیزیں ہم نے آپ کی وجہ سے سیکھا ہے, بہت سے چیزوں میں سدھار ہم نے لایا ہے. شروعات میں ہی جب میں نے سی سی کا پوسٹ سنبھال کے شاید 3-4 مہینے بھی نہیں ہوا تھا, ان کے ساتھ ہماری زبردست تلخ کلامی ہوئی آپ کا, کیونکہ یہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں گئے اور انہوں نے ایک رپورٹ بنایا تھا اس پہ, اسی پہ لے کے کافی یہ ہوا. لیکن اس کو لے کے میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھ کے میں نے اپنے ہی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں بلکہ بہت سے جگہ پر جو ہمیں آپ لوگ امپرومنٹ کا جو موقع ملا اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا یوگدان ہے, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور آج کے ڈیٹ میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد میں کم سے کم پونا گھنٹہ میں لگاتا ہوں اپنے جتنے بھی میڈیا پلیٹ فارم سے ان کو ایک ایک کر کے میں دیکھتا ہوں, اور دیکھنے کے بعد ریئیکٹ تو ہم کرتے نہیں ہیں, قدرتی بات ہے, لیکن میں جتنا ہو سکے اس میں سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. اور آج کے ڈیٹ میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اتنے مشکل حالات میں, اتنے چیلنجز میں کرگل کا جو میڈیا ہے آپ کا, چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو, جو بھی ہو, مطلب ایک بہترین کام آپ کر رہے ہیں, ایک پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں, گورنمنٹ کے جتنے بھی اچیومنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کو پازیٹیو کرٹیسزم کرنا ہے وہاں پہ آپ لوگ پازیٹیو کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کا. ایک چیز میں یہاں پہ اور بھی کہوں گا کہ جو رپورٹنگ حال ہی میں ہوا تھا ہمارے ٹاؤن کے روڈز کو لے کے, اس کو اور ایسی چیزیں جو ہے ہم لوگ جو سسٹم میں بیٹھے ہیں کبھی کبھار ہمارے لیے بھی بہت بڑا ایک سپورٹ ہو جاتا ہے. جب ہم پہلے ہی یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو ایک کمپنی ہے آپ کا NHIDCL کو جو روڈز گیا تھا اس کو ہم کس طرح سے واپس لائیں, ایڈمنسٹریشن ہم نے ہر جگہ پریشرائز کیا, لیکن وہ ہمارے لیے ایک اور بڑا سپورٹ ہوا. اس کے بعد آج کے ڈیٹ میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے روڈز جو چھوٹے روڈز ہمارے ٹاؤن کے جو NHIDCL کو تھے جن کے اوپر ہمارا کوئی مانیٹرنگ نہیں تھا, وہ سارے روڈز آپ جو ہے ہم کو واپس ملا ہے ہمارے کونسل کو, ہمارے ایڈمنسٹریشن کو. اسی طرح سے ہر فیلڈ میں, چاہے آپ ایجوکیشن میں لے لیں, آپ ہیلتھ میں لے لیں, باقی ہر چیزوں میں جس طرح سے آپ لوگ رپورٹنگ کر رہے ہو, جس طرح سے پازیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہو, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. ایک ریسنٹلی ایک یہ ہوا تھا, میرے پاس ایک رپورٹر آئے تھے, پتہ نہیں وہ وائس آف لداخ کے تھے یا کون تھے, میرے کانسٹیٹوئنسی میں ایک لڑکے نے اس کو یہ رپورٹنگ دیا تھا کہ ہمبو تنگلا سے آگے بی آر او والوں نے سارے جو لوکل لیبرز تھے ان کو نکال دیا ہے اور مینٹیننس کے لیے کوئی کام وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. تو وہ جب اس نے پورا اس کو بتا دیا تو وہ سیدھا نہیں تو وہ چاہے تو وہ سیدھا وہ چلا بھی سکتا تھا وہ رپورٹ, لیکن انہوں نے کراس چیک کیا میرے پاس آگے پہلے وہ چلانے سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایک آپ کے کانسٹیٹوئنسی کا ایک ایشو ہے. تو میں نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمیں ایک وہاں کے کسی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ایک لڑکا ہے, اس نے یہ کہا کہ وہاں کے جتنے بھی لوکل لیبرز تھے ان کو نکالا گیا ہے, اس روڈ پہ مینٹیننس نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں نے کہا ایسی بات تو میرے نالج میں بالکل ہے ہی نہیں. میں نے اسی وقت اس کے سامنے پہلے OSC بی آر او کو فون کر کے پورا کراس چیک کرنے کے بعد پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ کیا کیا ہے. اور آج رات کو 10:30 بجے مجھے اسی لڑکے کا فون آیا کہ سر مجھ سے غلطی ہو گیا, کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے لوگ لیبر کو نکال دیا ہے اور مینٹیننس پہ نہیں رکھا ہے, جو کہ ٹوٹلی غلط تھا, کچھ اپنے انٹرسٹ کے لیے, یعنی اس سے میڈیا میں کہلایا گیا. اور دوسری چیز ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ہمارے آنریبل PM صاحب نے کہا کہ
سوشل میڈیا پہ ایک فیک نیوز جو ہے, چھوٹا سا فیک نیوز پورے کنٹری میں ایک بوال مچا سکتا ہے. تو ایسے چیزوں کو میری آپ سے گزارش ہوگی جتنے بھی لوگ یہاں ہیں کہ جو بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, خاص کر جو بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں, باقی ڈیولپمنٹل ایشوز تو وہ الگ بات ہے, لیکن کچھ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں, ان کو کافی سوچ سمجھ کے آپ لوگوں کو جو ہے چلنا پڑے گا, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کہیں لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو جاتا ہے, یا کمیونٹیز کے بیچ میں یا ہمارے ریجن میں آپس میں جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو پھر نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ لوگوں کے جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, ان سے ہم باخبر ہیں, لیکن آپ لوگ بڑے فارچونیٹ ہیں آفٹر فارمیشن آف یو ٹی کہ پدما میم جیسی جو ڈائنامک لیڈی ہے وہ آپ جو ہے ہمارے انفارمیشن کے کمشنر سیکرٹری بنی, جو جانتی ہیں پورا, کیونکہ وہ اس فیلڈ سے ہی ہیں خود. اس کے علاوہ ایک فارچونیٹ چیز یہ ہوا کہ ہمارے امتیاز صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ ڈائریکٹر آئے. خود آپ لوگ جانتے ہیں کتنے سنسیئر اور کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہی ایک فارچونیٹ ہے جو خاص کر میڈیا فیٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں. باقی رہا آپ کا جیسے ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ ہم کچھ پرپوزل جو ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی شیئر کریں گے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں, کیا سپورٹ انفارمیشن سے چاہیے. تو وہ سارے انشاءاللہ کوشش جو ہے ہم چاہتے ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وہ ہمیں پرپوزلز ہمیں دے دیں تھرو ڈی سی صاحب, ہم ضرور اس پہ غور کریں گے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں میڈیا فیٹرنیٹی کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہیں ان کے بہبودی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں جیسے انہوں نے کہا کہ بہت لمیٹڈ ریسورس پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں. کبھی کبھار کچھ لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا والا ان کا سورس آف انکم کیا ہوتا ہے, یہ کیسے کماتے ہیں. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ بڑے مشکل حالات میں جو ہے اپنا پیشہ جو ہے آپ سر انجام لا رہے ہو, لیکن باقی جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں آپ کو میڈیا کو جو میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بہت سارے چیزیں اسکیم ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہمارا جو سری نگر میں آپ دیکھیں گے پریس کلب میں ہر کسی کو آفس ملا ہوا ہے, ہر کسی کو جو ہمارے میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو گورنمنٹ کوارٹرز بھی الاٹ کیا جاتا ہے, ہر جگہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے سری نگر میں. تو کیونکہ آپ لوگ ایلیجیبل ہیں اس چیز کے, تو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ایک پراپر طریقے سے ایک پراپر پرپوزلس ہمارے پاس اگر آ جائیں تو سسٹمیٹک طریقے سے فیس وائز مینر پہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ کا کوئی پروگرام آپ کو کہیں پر کوریج کے لیے جانا ہوتا ہے, اس میں اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہو, گورنمنٹ میں گراج سے گاڑی کی ضرورت ہو یا ایون کاؤنسل سے بھی گاڑی کی ضرورت ہے تو ہم وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک پرپوزل سسٹمیٹک طریقے سے ضرور آئے, وہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے. باقی رہا آپ کی ابھی پریس کلب میں ابھی خالو صاحب نے کہا کہ پریس کلب میں انٹری کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ رولز ریگولیشن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ قانون سے بڑھ کر تو چاہے آپ پریس سے بھی تعلق رکھتے ہوں چاہے کچھ بھی ہو, قانون سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں. لہٰذا ایک رول اینڈ ریگولیشن اور ایک چیک جو ہے ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر کسی سسٹم کے لیے, اور خاص کر اس پیشے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھنا آپ کو ضروری ہے. تو میں ایک بار پھر لاسٹ میں آج کے دن کا جو ابھی کہا کہ انفارمیشن نے بھی یہ پروگرام صبح آرگنائز کیا تھا, بہت اچھی بات ہے. ابھی جو پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا ہے نوری صاحب نے یا باقی جو بھی اس میں جڑے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہونا تو بڑے پیمانے پہ ہونا تو چاہیے تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم چاہیں گے کہ تاکہ لوگ بھی باخبر ہوں کہ بھائی میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جنرل پبلک کو ابھی یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ایک میڈیا کا رول کیا ہے, میڈیا کا کام کیا ہے. اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک مبارکباد یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آج کل آپ لوگ جو ہے ہمارے رورل رپورٹنگ بہت زیادہ ہو رہا ہے, مطلب دور دراز کے علاقوں میں کیا مشکلات ہیں, کیا ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں, کیا ہونا چاہیے, اسکولوں کے حالات کیا ہے, آپ کا باقی ہیلتھ کا کیا حالت ہے, وہ اچھا رپورٹنگ آ رہا ہے جو کہ آپ لوگ جس کے لیے میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. کیونکہ پہلے کچھ سال پہلے زیادہ تر فوکس ہمارا ٹاؤن میں ہوتا تھا, تو ابھی ہر ایریا کو آپ کور کر رہے ہیں, اس کے لیے بہت بہت مبارک ہوں آپ کو. اور لاسٹ میں موسیٰ صاحب کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو نیا وہ کنگریچولیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک تو ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ اپنے لینگویج کو پرزرو کرنے کے لیے, کیونکہ سب سے مشکل ہے, مطلب ہمارے لیے بھی بہت مشکل بن جاتا ہے کہ ہم اپنے جس طرح سے ہم اردو میں یا لوگ انگریزی میں بھاشن دیتے ہیں, اپنے زبان میں اس معیار کا بولنا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے اب ہمیں شروع کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے اپنے زبان کو تو پرزرو کرنا ہے نا.
ہم اردو کی بات کر رہے ہیں, جب اردو کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کتنا شور کرتے ہیں, لیکن اپنے زبان کی جب بات آتی ہے تو کوئی بولتا ہی نہیں کچھ, ہے کہ نہیں. اس لیے اب وقت یہ آ گیا ہے ہمارے ینگر جنریشن کے لیے کہ ہم جو ہے کسی بھی صورت میں اپنے جو لینگویج اپنا بولی ہے, پرگی ہو یا جو بھی بولی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے, ان کو پرزرو کرنا جو ہے ہمارے لیے فرض بنتا ہے. تو فرسٹ رپورٹنگ جو یہاں پہ موسیٰ صاحب نے لداخ اب تک کے ذریعے جو رپورٹنگ کر رہے تھے آپ کا پرگی میں, بہت ہی اچھا تھا. کمی پیشی ہوتا ہے لیکن اس میں سدھار لا سکتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارا ان سے یہ ریکویسٹ ہے, اور باقی بھی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنے زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں اپنے زبان میں بھی رپورٹنگ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم اپنے جو نیبر ڈسٹرکٹ ہیں اس میں میکسیمم جو ہے اپنے لوکل لینگویج کا استعمال ہوتا ہے, ہم سب دیکھتے ہیں, اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا جو ہے شروعات ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ خاص کر جو ہے ہمارے ینگ جنریشن جو ہے, جو ہمارے اسکول لیول کے بچے ہیں, ان میں یہ شوق ایک پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اپنے مادری زبان کو استعمال کریں. تو یہ بھی ایک ضروری ہے. تو میں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. آخر میں ایک بار پھر سب کو بہت مبارکباد پیش کروں گا, اور جس چیلنجز کے ساتھ آپ لوگ بہترین رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں. حالانکہ بہت سے رپورٹرز کو مجھے معلوم ہے کافی مشکلات بھی ہیں, بہت سی جگہوں سے کبھی کبھار پریشر بھی آ جاتا ہے, تو لیکن ان چیزوں کو آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے, ایک پازیٹیو طریقے سے لوگوں کا ایک خدمت خلق سمجھ کے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. باقی ہماری طرف سے انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کو اگر ہمارے تعاون کی ضرورت ہے, کہیں کوئی مشکلات ہے, تو آپ بے جھجک ہمارے پاس آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم. آپ نے اپنے بیزی اسکیڈیول میں سے ٹائم نکال کے آج کے اس پروگرام میں آپ آئے اور اپنے زرین خیالات جتنے بھی پریس کلب کے ممبرس ہیں ان تک پہنچایا. یقیناً یہ جو آج کا پروگرام گلستان میں اس لداخ کا ایک اہم انیشیٹو تھا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو ہائر لیول پہ ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو فارچونیٹلی ہمارے اس پروگرام کو مدد تب ملا جب DIPR نے اس سے بھی بڑے لیول پہ اس پروگرام کو آرگنائز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون سے تو مجھے آنا نہیں تھا یہاں پہ, کیونکہ وہ ڈاکٹر سنگھ کو بولنا تھا, لیکن کچھ چیزیں پھر مجھے لگا کہ ضروری یہاں پہ بولنا چاہیے. خالو صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں بتائیں میرے بارے میں. یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ اس اینگل سے مجھے دیکھتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جرنلزم کو لداخ کے اندر کتنا اور زیادہ بڑھاوا دے سکیں, ٹیلنٹس کو لداخ کے اندر جو ہمارے جیسے میرے ساتھ بہت سارے لڑکے کام کر رہے ہیں, کہ کس طرح سے ان کو اور زیادہ آگے لے جایا جا سکے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی میرے جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آنریبل CC سر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی ایک ماضی کے کچھ لمحوں کو یاد کیا. واقعی میں ہمارا تب انٹینشن بہت کلیئر تھا, اور آج بھی ہے. بہت بار یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم رپورٹنگ جب کرتے ہیں, کسی ایشوز کو جب چھیڑتے ہیں, تو کئی اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں, اپنے اینگل سے, لیکن ہمارا بہت اسٹریٹ فارورڈ اس میں ہمارا رائے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تہ تک جانا چاہتے ہیں, خبر کی حقیقت تک جانا چاہتے ہیں, اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور ہمارے رپورٹرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں. کسی کے خلاف ہونا ایسا کوئی انٹینشن ہوتا ہی نہیں ہے ذہن میں. بہت کلیئر انٹینشن ہے ہمارا کہ کہیں بھی جب ایشوز کو کور کرتے ہیں تو اس ایشو کے تہ تک جائے. پبلک کے گریونسز بہت سارے ہیں, اور جب ہم ان ایشوز کو کور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اتھارٹیز سے ان سے کاؤنٹر بائٹ لیتے ہیں یا ان سے ریئیکشنز لیتے ہیں, تو بہت سارے مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ حل ہو جاتے ہیں. میں آنریبل CC سر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک تو CC صاحب کی چیئر کو, اور اس کے بعد آپ کے ایگزیکٹوز کو بھی, اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے آفیسرز کو اوپن رکھا ہے میڈیا کے لیے. آپ نے خود ابھی 2-3 چیزوں کا ذکر کیا, ورنہ ایسے پہلے مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے کہ لوگوں کے جب ایشوز تھے تو اس ایشوز کا کاؤنٹر بائٹ لینے کے لیے بہت بڑا ایشو ہوتا تھا. اب کہنے کو تو بات بہت سارا ہے, اگر بولنے میں آئے تو بہت زیادہ وقت بھی ہو جائے گا. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے آنریبل CC سر کا, کاچو سر کا جڑی انفارمیشن, خالو صاحب کا, اور پریس کلب میں میرے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کا نام نہیں لوں گا معذرت کے ساتھ. DIPR کے ہمارے جتنے بھی سدسیہ ہیں, ہمارے
मेंबर्स हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। और नेशनल प्रेस डे को यहाँ से हमने मनाना शुरू किया है आज सुबह, हालांकि एक प्रोग्राम अच्छा सा खूबसूरत प्रोग्राम हो चुका है। इस पे आने वाले दिनों में हम सब मिलके काउंसिल, DIPR और प्रेस क्लब सब मिलके इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से और मास लेवल पे मनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट है यहाँ पे, प्लीज रिफ्रेशमेंट नोश फरमाइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।